یہ تین اہم ترین شخصیات وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ ان میں سب سے اہم ترین حضرت مہدی ہیں، کیونکہ یہی وہ کڑی ہے جہاں تک معاملات کا تمام پیشن گوئیوں کا خلاصہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہی وہ کڑی ہے جہاں سے علامات الکبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیوں کی شروعات جو ہوتی ہے نا، وہ دراصل حضرت مہدی ہی ہیں، کیونکہ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، دوسری بڑی شخصیت، کیونکہ یہ بات متفق علیہ بات ہے، بخاری میں بھی حدیث آئی ہے اور اس کی تائید میں ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ اتریں گے اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بھی کہے ہیں اور ایسے بھی کہا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ نہ اتریں، اور یہاں تک بھی بتایا کہ وہ دمشق کے کسی مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے جب جماعت تیار ہو چکی ہوگی نماز کے لیے اور صفیں ترتیب دی جا چکی ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، صفیں ترتیب دی جا چکی ہوں گی، گویا کہ کرونا وائرس کا ڈسٹنس نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ آ رہا ہے پھر جو بالکل پرانا والا زمانہ ہوگا، یہ بات میری نہیں ہے، محدثین نے خود لکھا ہے، جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یہ زمانہ ایک حد تک ہی آگے جائے گا، پتہ نہیں لیکن کب اینڈنگ ہے یہ نہیں پتا، لیکن اتنے اشارے ملتے ہیں ہمیں جو قرب قیامت کے سلسلے میں جتنی نشانیاں آئی ہیں ان میں کہیں یہ ٹیکنالوجی کے دور کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ وہی پتھر، وہی لاٹھی، وہی گھوڑا، وہی اونٹ، وہی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اس زمانے کا جو یہ ٹیکنالوجی کا ہے، کوئی عروج ہے اور یہ زبردست عروج ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، کیونکہ 19ویں صدی سے سائنس شروع ہوئی اور 1950 کے بعد سے یہ دراصل کیا ہے، یوں سمجھیے کہ ایکسپلور ہو گئی، دھماکہ ہو گیا۔ پھر یہ دھماکے کے ساتھ خاص طور پر جو ایجادات جو اصولی طور پر جو دے کر گیا تھا، کیونکہ نیوٹن سے ابتدا رکھ لیجئے لیکن آئنسٹائن پہ انتہا رکھ لیجئے، آئنسٹائن نے وہ دراصل پرانے جتنے فلسفے تھے ان سب کو نکال کر ترتیبی اور تجرباتی اعتبار سے ثابت کیا اور ایٹم وغیرہ کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کیا، پھر وہاں سے ہی یہ ایجاد۔ اصل مسئلہ کیا ہے، نہ ہم نے سائنس پڑھا ہے نہ اسلام پڑھا ہے، اب چل جائے باتیں لگیں گی کہ پتہ نہیں کون سے آسمان کی یا آ کر کون سی زمین کی بات کر رہا ہے، سمجھانا مشکل۔ ہمیں کیا ہے، پب جی معلوم ہے، وہ بین کیا تو دوسرا اس کی طرح اور کون سا گیم ہے وہ معلوم ہے۔ اتنا زیادہ وقت برباد کرتے ہیں نا ہمارے نوجوان ان گیموں کے پیچھے اور اس طرح کے بدترین ایپ کے پیچھے، اگر وہ اسلام اور سائنس کے مطابق اور آج کے حالات اور علم کے اعتبار سے کوشش کرتے، یاد رکھیے بہت بڑا دروازہ علم کا جو کھلا ہوا ہے اور اس میں آپ کو بہت سی چیزیں یونیک ملیں گی، لیکن ہم پڑھتے نہیں، نہ دلچسپی ہے نہ ہمارے پاس موضوع بحث ہے۔ ہمارے پاس موضوع بحث وہی ہے، 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت، تو کون سا میں کون سا، کتنے دلائل ہیں۔ ابھی تک 1400 سال سے امت لڑ رہی ہے 8 یا 20 میں۔ ارے بھائی تجھے 20 پسند ہے پڑھ لے، منع تو نہیں کیا ہے کسی نے، منع تو نہیں کیا ہے۔ مسئلہ یہ وقت نہیں ہے، اندلس کے پھاٹک پہ سپاہی دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے تو اس وقت بھی مسلمانوں کی یہی حالت تھی کہ شافعی صحیح ہے یا حنفی صحیح ہے۔ اس واسطے اندلس ہاتھ سے چلا گیا ہمارے، جہاں پر 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ اندلس وہ ہے جو تاریخ اسلام کا سب سے مایہ ناز قلعہ ہے۔ 800 سال ایسے ایسے کام ہوئے ہیں، ایسے ایسے محدثین پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے مفکرین پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے اہل اسلام شیخ الاسلام پیدا ہوئے ہیں۔ اگر حرمین چھوڑ کر، بخارا چھوڑ کر اگر دیکھو تو اندلس ایک نام آئے گا، ایک نام آئے گا صرف، جہاں پر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ لیکن آج کس کے پاس ہے؟ تاریخ میں نام تک مٹ کے رہ گیا۔ یہ حالت ہو گئی، یہی حالتیں ہماری اب بھی ہیں۔ اب بھی ہم کیا ہیں، ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔
اصل مسائل جو ہیں ان مسائل پر گفتگو نہیں کرتے، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، وہی گھسے پیٹے چند مسائل ہیں جن کو لے کے ہر مرتبہ کیا ہے ہمارے معاملات چلتے ہیں، ہر مرتبہ ہمارے جھگڑے چلتے ہیں۔ اصل مسائل جو اس نے زیادہ محیط طور پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا، یوں سمجھو کہ نیوٹن سے جو معاملہ نکلا آئنسٹائن نے اس کو اپروو کیا، اور آگے چل کر سائنس کے جو دھماکے ہوئے، یوں سمجھو کہ 2000 سے اگر اس کی چوٹی ہے تو 2025 یا 40 تک اس کی معراج ہے۔ کوئی زمانہ متعین نہیں ہے۔ میں مثالاً کہہ رہا ہوں، بعد میں جا کے بول ڈالے بھائی 2040 کو جاوید مولوی صاحب بول کے کیا کرنے آتے ہیں، مشہور کرنے آتے ہیں۔ نہیں، سیدھی سیدھی بات سنو، بات غلط نہ لگاؤ، پہلے ہی پریشانیاں بہت ہیں، ہاں اس میں اور پریشانی کا اضافہ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں کہ مثلاً تو اگر اس کا یہ 40 سالہ دور سائنس کا عروج کا دور ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایک دور ہے جس میں ہوگا کہ سائنس کا الٹ بالکل وہی دور ہو جائے گا جو دور ہمیں پہلے ملتا ہے، کیونکہ کوئی حدیث اس بات کی شہادت نہیں دیتی کہ کوئی مشن آ جائے گی، کوئی ٹینکر آ جائے گی۔ جنگوں کا جو ماحول بتلایا گیا وہ بھی دراصل وہی ماحول ہے جو اس دور کا تھا، وہی تلواریں، وہی ڈھال، وہی گھوڑے، وہی اونٹ۔ روم سے بہت بڑی جنگ ہوگی، وہ بھی وہی الفاظ آئے ہیں کہ وہ لوگ تلوار لے آ کے زیتون کے درخت سے لٹکا کر آرام کر رہے ہوں گے کہ اس وقت فتنہ اٹھے گا۔ تو کوئی دور ہے جو چینج ہوگا، جو وہ دور نہیں ہوگا جو یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ کب چینج ہوگا، کس طرح سائنس کے تمام ایجادات پھر پرانی شکل میں ہوں گے، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔